قائدین ہیں وہ آج میرے ہمراہ ہیں، اور جو اعلامیہ بھی آج جاری کیا ہے حکومتی اتحاد کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج میرے ہمراہ ہیں، اور جو اعلامیہ بھی آج جاری کیا ہے حکومتی اتحاد کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے پاس کرنے کے بعد صدر مملکت کی اسینٹ کے لیے بھجوایا، تو انہوں نے قائدین ہیں وہ آج میرے ہمراہ ہیں، اور جو اعلامیہ بھی آج جاری کیا ہے حکومتی اتحاد کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج میرے ہمراہ ہیں، اور جو اعلامیہ بھی آج جاری کیا ہے حکومتی اتحاد کا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایک انپریسیڈنٹڈ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے پاس کرنے کے بعد صدر مملکت کی اسینٹ کے لیے بھجوایا، تو انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 75 کے تحت اسے واپس ریفر کیا تھا، ایک پیغام کے ساتھ کہ اس کی فلاں جو شکیں ہیں ان کے بارے میں اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں ڈسکس کیا جائے۔ جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس آپ سب نے وہ دیکھا، اس میں اس کے اوپر بات کرنے کے بعد دوبارہ پاس کر کے منظوری کے لیے بھجوایا گیا۔ آئین کے تحت ابھی صدر مملکت اس کو مزید 10 دن، یعنی کہ اس تاریخ سے جس تاریخ سے یہ بھجوایا جاتا ہے، یعنی وہ 10 اپریل تھا، تو 19 یا 20 اپریل تک اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے ابھی تک اس بل کو اسینٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس پہ اپنے دستخط نہیں فرمائے، اس وجہ سے یہ جو بل ہے ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس پری میچور سٹیج کے اوپر جب یہ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کو کل نمبر لگایا گیا، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 6/2023، اور اس کے لیے جو 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں معاملات میں کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو وائریز ہیں اگر وہ چیلنج کوئی کرتے بھی ہیں تو ہاں اب یہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے ایگزامن کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح سے اجلت میں یہ مقدمہ فکس کیا گیا اور پھر جو بینچ بنایا گیا، اس میں بھی دیکھیں گے کہ بارہا یہ پارلیمان کے فلور سے، پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ سے، بار کاؤنسلز نے بارہا یہ مطالبہ دہرایا، اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم 1 سال سے تو کئی اوکیزنز پہ، جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے۔ پاکستان کی جو 55% سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ پنجاب سے ہیں متعلقہ، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا، فل کورٹ نہیں دی گئی۔ اس وقت 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کیا۔ اس کے بعد کئی اوکیزنز آئے، ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دہرائی گئی۔ پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا،
اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا 9 رکنی، پھر وہ 7 رکنی میں تبدیل ہوا، پھر وہ 4-3 سے خارج ہوئی درخواستیں. جب ہم نے بات کی اس پہ ٹھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ 4-3 کیسے ہو گیا. پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کو بھی 3 رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے. موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا، جس میں کہ سینیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں جج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سینیورٹی میں وہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر 5 پہ تشریف فرما جج صاحبان وہ اس میں نہیں ہیں. پھر جو نمبر 7 اور 8 پہ سینیورٹی پہ تشریف فرما جج صاحبان ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ پک اینڈ چوز کے ذریعے 8 رکن بینچ جو بنایا گیا. اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، پروپرائٹی ہم اسے کہتے ہیں، کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے. لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقہ اور پروپرائٹی کے تمام اصول جو ہیں اسٹیبلشڈ وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی نہ کریں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کاؤنسلز کا اور بار ایسوسی ایشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا. سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی. آپ نے رات بھی دیکھا کہ بار کاؤنسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلا کی ایپکس ریگولیٹری باڈیز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بار کاؤنسل اور خیبر پختونخوا بار کاؤنسل، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے، ہیئرنگ کے لیے کیس لگایا گیا بینچ کے روبرو، اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ افسوسناک ہے، اور اس کے لیے جب اپروپریٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا اور اس کو انا کا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے. ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے. پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو انشور کرنے کے لیے وہ قانون سازی کرے. اور آج ہم سارے دوست بیک زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی قوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنے لگانے کی باتیں ہوں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے، یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا. ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں. اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے، جو ٹرائیکوتھمی آف پاورز کے یعنی کہ 3 جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں، اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں. اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں، یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا، اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی. اس کو بھی چھوڑیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے.